نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط المستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگ غزوہ احد کا پس منظر دیکھ رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب جب احد کے میدان میں تم پر مصیبت آئی ہے تو تم لوگ چلا اٹھے ہو کہ یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ اس سے دگنا صدمہ تم لوگ کفار کو بدر کے مقام پر پہنچا چکے تھے۔ غزوہ بدر میں تم لوگوں نے کفار کو اس سے دگنا صدمہ پہنچایا تھا جو اب تم صدمے سے دوچار ہو۔ یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے۔ اس کے اسباب ہم نے دیکھے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی تھی، آپس میں ان کی عداوتیں تھیں، منافقین جو تھے ان کا الگ رد عمل تھا، کچھ لوگ تو ویسے ہی واپس پلٹ گئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب جو ہیں وہ اسباب تھے ان کی شکست سے دوچار ہونے کے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب کس وجہ سے تم لوگ چیخ رہے ہو، حالانکہ یہ مصیبت تم لوگوں کی اپنی ہی لائی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن دونوں لشکروں میں مدبیر ہوئی اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے ہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آزمانا تھا مومنین کو تاکہ وہ دیکھ لیں کہ کون سچے مومن ہیں اور کن کے دل میں ابھی تھوڑی سی گنجائش ہے دنیاوی مفادات کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین کی بھی آزمائش تھی، تاکہ منافقین کا جو رویہ ہے وہ تم لوگوں کے سامنے کھل کے پیش آ جائے، ان کی حقیقت سے تم سب واقف ہو جاؤ کہ اصل میں وہ تمہارے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھے بیٹھے ہیں، اور ان کی بھی حقیقت سے تم لوگوں کو آشناس کروانا تھا۔ اس وجہ سے بھی وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالی۔ ان کی زبانوں پر وہ باتیں ہوتی ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور احد کا میدان وہ میدان تھا کہ جب منافقین کھل کے سامنے آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ جو اپنے ان بھائیوں سے جو کہ جہاد کرنے نکلے ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے ساتھ رہتے اور جہاد پہ نہ جاتے تو آج تم اس حالت میں نہ ہوتے، نہ مارے جاتے، نہ شہید کیے جاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنے ہی وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اپنی موت کو ٹال کے دکھائیں۔ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی گھر میں ہوگا تو بھی اس سے موت آ جائے گی، اگر کوئی میدان جنگ میں ہوگا اور اس کی موت کا وقت مقرر نہیں ہوگا تو اسے موت نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو جو ہے وہ مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر بدستور فضل کیے جا رہا ہے اور وہ اس فضل سے بہت خوش ہیں، اور اس وجہ سے بھی خوش ہیں کہ ان کے پیچھے اور بھی لوگ شہید ہو کر ان سے ملنے والے ہیں۔ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 171 سے لے کر آیت نمبر 175 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستبشرون بنعمت اللہ وفضل وان اللہ لیضیع اجر المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر جو فضل اور انعام ہو رہا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 172۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ جنہوں نے صدمہ پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں جو لوگ نیک کردار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب مزید اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو صدمہ پہنچنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہہ رہے تھے۔ ایسے لوگ نیک کردار ہیں اور پرہیزگار ہیں، اور ان کے لیے اپنے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے فرمایا
اے میرے بھانجے، تیرے والد اور تمہارے نانا ابو بکر صدیق بھی انہی لوگوں میں سے تھے جب احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو صدمہ پہنچا تھا پہنچ چکا اور مشرکین لوٹ گئے، تو آپ کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ واپس آ کر پھر سے حملہ آور نہ ہو، لہٰذا آپ نے فرمایا کون ان کافروں کا تعاقب کرتا ہے؟ آپ کا یہ ارشاد سن کر 70 آدمی تعاقب کے لیے تیار ہو گئے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق اور زبیر بھی شامل تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے حکم پر لبیک کہا۔ اللہ کے رسول کا حکم یہی تھا کہ ان کا تعاقب کون کرے گا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک کردار ہیں، پرہیزگار ہیں، اور ان کا اجر اپنے پروردگار کے ہاں بہت بڑا ہے۔ آیت نمبر 173، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کو ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، لہٰذا ان سے بچ جاؤ، تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اب یہ کیا واقعہ ہے کہ غزوہ احد سے واپسی کے وقت ابو سفیان نے مسلمانوں سے جو خطاب کیا، اس میں سے اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا کہ 1 سال بعد پھر میدان بدر میں مقابلہ ہوگا، اور اس چیلنج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ لیکن جب وعدے کا وقت قریب آیا تو ابو سفیان خود ہی ہمت ہار بیٹھا، کیونکہ اس سال مکہ میں قحط پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی اس ندامت کو چھپانے کے لیے اور الزام دوسروں کے سر تھوپنے کے لیے یہ تدبیر سوچی کہ خفیہ طور پر ایک شخص جس کا نام نعیم بن مسعود تھا اس کو مدینہ بھیجا، اور کچھ دے دلا کر اس کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ وہاں جا کر یہ خبر مشہور کر دے کہ اس دفعہ قریش نے اتنی زبردست تیاری کی ہے اور اتنا لشکر جمع کر رہے ہیں کہ پورا عرب بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا، اور اس کا مقصد صرف مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنا تھا۔ مقابلے کی ہمت تو ان میں تھی ہی نہیں۔ حالانکہ اس نے مدینہ جا کر یہ افواہ خوب پھیلائی، لیکن اس پروپیگنڈا کا اثر ابو سفیان کی توقع کے بالکل اپوزٹ نکلا۔ اس خبر سے مسلمانوں کا ایمانی جوش اور بڑھ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ابو سفیان کو یہ صورتحال معلوم ہوئی تو چاروں نچار نکلنا ہی پڑا۔ چنانچہ وہ 2000 کی جمعیت لے کر مکہ سے روانہ ہوا، مگر 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اس سال لڑنا مناسب معلوم نہیں ہوتا، آئندہ سال آئیں گے۔ اس کے ساتھی پہلے ہی یہی کچھ چاہتے تھے، چنانچہ وہ وہیں سے واپس مکہ چلے گئے، اور اس کی کافی زیادہ وجہ تھی۔ مثلاً اس دفعہ اس کی فوج غزوہ احد کے مقابلے میں صرف 2/3 تھی، جبکہ مسلمانوں کی فوج دگنے سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ دوسرا وہ کہ مسلمانوں کی وہ جرأت ایمانی کو خوب ملاحظہ کر چکا تھا، اور تیسرا یہ کہ جو پروپیگنڈا وہ پہلے طے کر چکا تھا، اس کی نسبت اس کے پاس جو لشکر تھا وہ بہت ہی تھوڑا تھا۔ چنانچہ اس پر کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ اس نے واپس مڑ جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کے انتظار میں 8 روز تک بدر کے مقام پر ٹھہرے رہے۔ اس دوران صحابہ کرام نے ایک تجارتی قافلہ سے کاروبار کر کے خوب فائدہ اٹھایا۔ پھر جب یہ پتہ چلا کہ ابو سفیان واپس چلا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ آیت نمبر 174، فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے، انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی، وہ اللہ کی رضا کے پیچھے لگے رہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اس ڈیل سے فائدہ ہوا، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوئی، جنگ کی سختی سے بھی نجات رہی، دشمن بھی مرعوب ہو کر واپس چلا گیا، اور مالی فائدہ بھی حاصل ہوا، اور ہر طرح سے کامیاب و کامران واپس لوٹے۔ آیت نمبر 175، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں یعنی کفار کے لشکر سے ڈراتا ہے،
لہٰذا اگر تم مومن ہو تو اس سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھی سے ڈرو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ابو سفیان نے خود ہی غزوہ احد سے اگلے سال بدر کے میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے چیلنج کیا، مگر خود ہی ہمت ہار بیٹھا اور الزام مسلمانوں کے سر تھوپنے اور انہیں ڈرانے کے لیے اس شخص کا جس کا ذکر میں نے پیچھے کیا ہے، نعیم بن مسعود کو کچھ دیر دلا کر یہ افواہ پھیلا دی کہ ہم تو حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا اس سے جرأت ایمانی مزید بڑھ گیا اور اس کا ڈرامہ یہ فلاپ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس ڈرامے کو شیطانی کھیل سے تعبیر فرما رہے ہیں، اور یہاں شیطان سے مراد ابو سفیان بھی ہو سکتا ہے، نعیم بن مسعود بھی ہو سکتا ہے، اور مسلمانوں کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ میرے سوا کسی طاغوتی طاقت سے مت ڈریں، صرف اللہ تعالیٰ کی ہی وہ ذات ہے جو کہ ڈرنے کے لائق ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔